اس وقت ساری دنیا کی نظریں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ پر لگی ہوئی ہیں، جس کو اب آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ اور اگر اس پورے 1 مہینے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں امریکہ کی ہمیں ناکامی نظر آتی ہے، اس طرح سے ناکامی نظر آتی ہے کہ جو گول امریکہ اچیو کرنا چاہ رہا تھا وہ امریکہ کو نہیں ملے ہیں۔ یعنی کہ ہتھیار ڈالنے تھے ایران نے، لیکن ایران نے ہتھیار نہیں ڈالا ہے، ایران نے اپنا مضبوط دفاع کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو حکومت کا تختہ الٹنے کا ایک پلان تھا یا ایک خیال تھا امریکہ کی طرف سے، اس میں بھی امریکہ ہمیں کامیاب ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیا ہے، بلکہ اگر اس جنگ کے اثرات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں خلیجی ممالک تک پھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس پورے خطے کو متاثر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر صرف امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ یہاں تک آیا کہ اس نے روس، جس کے اوپر پابندی لگائی تھی، پھر روس کو ہی الاؤ کیا کہ جنگ کی سچویشن میں جن کنٹریز کے اوپر پابندی لگائی گئی وہی کنٹریز اب دوبارہ رشیا سے آئل خرید رہے ہیں، اور جہاں ایک طرف جو اتحادی ہیں امریکہ کے ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے معاشی اعتبار سے، تو وہیں روس کو کافی فائدہ ہو رہا ہے، وہ اربوں ڈالرز کما رہا ہے۔ پھر ایک اور بھی سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز، اسے بھی امریکہ کھلوانے میں ناکام رہا ہے۔ اگر مختلف سچویشنز کو دیکھ رہے ہیں، مختلف میڈیا رپورٹس کو دیکھ رہے ہیں یا مختلف رپورٹس جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پیٹرو ڈالر اس کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی، CNN کے مطابق یہ بھی ہمارے سامنے اطلاعات آئیں کہ آبنائے ہرمز سے چینی کرنسی میں جو آئل پرچیز کرے گا یا کر رہا ہے ان کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دینے کا ایران سوچ رہا ہے۔ اگر یہ کام ہو جاتا ہے، اگر سچویشن اس طرف چلی جاتی ہے تو جو معاشی نقشہ ہے دنیا کا اور خاص طور پر اس خطے کا، وہ ہمیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ جو سعودی کچھ رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ایران نے اب تک جو اٹیکس کیے ہیں اس میں سے 83% وہ اٹیکس ہیں جو گلف کنٹریز پر کیے گئے ہیں، اور جو 17% ہے، 17% ہیں وہ اسرائیل کے اوپر کیے گئے ہیں۔ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے دوران بھی دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، امریکہ اسرائیل حملے کر رہا ہے ایران پر، اور ایران جو ہے وہ پھر خلیجی ممالک پر اور اسرائیل کی طرف حملہ کر رہا ہے۔ اگر میں پاکستان کی بات کرتی ہوں اس ساری سچویشن میں، تو بڑا کی رول پاکستان کی جانب سے پلے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف ایران کے اوپر جو کچھ ہوا اس کی مذمت کی، بلکہ جو کچھ خلیجی ممالک کے ساتھ پھر ایران کی طرف سے کیا گیا اس پر بھی پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے، بڑے سخت اسٹیٹمنٹس آئے۔ اور اس کے بعد ہم یہ سچویشن بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو مرکز ہے وہ اسلام آباد ہے، اور ساری نظریں اسلام آباد پر ٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ جو مذاکرات ہونے ہیں وہ بھی اسلام آباد میں ہونے ہیں، اور ایسا جرمن وزیر خارجہ کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ تو پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے